جاتے تھے ان صحراؤں کو پار کرتے ہوئے مکہ پہنچنے کی ہے۔ باہر ایران وغیرہ کے ملکوں سے آنے والے حجاج قبیلوں کی اراضی سے اس وقت تک نہیں گزر سکتے تھے جب تک ان کی مرضی کے مطابق انہیں مال نہ دے دیں۔ اس رقم کا نام وہ حقہ رکھتے تھے۔ حقہ یعنی یہ ہمارا حق ہے، حقہ یعنی یہ ہمارا شرعی حق ہے۔ سب سے برا انجام ان حجاج کا ہوتا تھا جو افریقہ کے کالے رنگ کے ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو یہ ڈاکو لوٹ کر مکہ کے بازار میں فروخت کر دیتے جیسے عام سامان فروخت کیا جاتا ہے، اور اکثر چھوٹی عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اچکتے تھے۔ اس کے علاوہ حجاج بیت اللہ سے غیر معمولی بھاری ٹیکس لیا جاتا تھا۔ ٹیکس سرکاری طور پر لیا جاتا تھا، یعنی حکومت جو تھی یہاں کی جدہ سے اترتے ہی ٹیکس، اس راستے کا ٹیکس، پھر اس کے بعد حج کا جو کے راستوں کے لیے جو بسوں وغیرہ کا یا اس زمانے میں تھا جو طریقہ، بس تو نہیں تھے لیکن یہ آدمی جو آتے تھے بیچارے گھوڑے گدھے اونٹ والے جو حاجیوں کو شبری پر لے جاتے۔ شباری کا معنی یہ ہے کہ وہ کجاوا ہوتا تھا جس میں 2 حاجی کم سے کم بیٹھتے تھے، ان کا سامان بھی ان کے ساتھ، تو وہ جو ہے ان سے بھی لیتے تھے زیادہ سے زیادہ ٹیکس، ان آدمیوں سے بیچارے سے جو باہر سے آئے تھے حاجیوں کو اٹھانے کے لیے، جس طرح آج کل ٹیکسیاں چلتی ہیں، اور خود حاجیوں سے الگ ٹیکس لیا جاتا تھا۔ اس طرح مکہ اور جدہ کا راستہ بھی ڈکیتی اور لوٹ کے خوف سے محفوظ نہ تھا۔ رفعت پاشا جدہ کے راستے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، میں نے شاید ذکر یا نہیں ذکر، یہ کتاب ہے مرآت الحرمین۔ رفعت پاشا ایک اچھے عقیدے کے آدمی تھے جو حکومت کی طرف سے، مصری حکومت اصل میں کافی یہاں خرچ کرتی تھی، پہلے وہ بہت مالدار حکومت تھی تو کافی خرچ کرتی تھی مدینے میں۔ اب بھی ان کی بڑی بلڈنگ پتہ نہیں گرا دی گئی کہ ہے، بہت بڑی بلڈنگ تھی جس میں روزانہ ہزاروں آدمی کھانا کھاتے تھے، حکومت کی طرف سے پکوایا جاتا تھا اس غربت کے زمانے میں۔ اور اب بھی وہ بلڈنگ ہم نے تو دیکھی ہے، اس وقت خالی پڑی تھی، اور وہاں سے غلاف کعبہ 600 سال سے آ رہا تھا۔ 600 سال سے غلاف کعبہ ہر سال آتا تھا، لیکن اس میں جو بدعتیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی کہ کئی اونٹوں پر، کیونکہ وہ پٹیاں ہوتی ہیں، ایک ہی سب اونٹ پر سب لاد نہیں سکتے، کافی وزنی ہے، تو پٹیاں ہوتی تھی، پٹیاں الگ الگ اونٹوں پہ لادتے تھے، اور پھر ایک ہنگامے کے ساتھ ڈھول تاشے مرد عورتیں اس کو رخصت کرتے تھے، پھر جہاز پہ چڑھایا جاتا تھا۔ اسی حالت میں یہاں آتے جدہ میں تو انہی کی حکومت تھی، وہی لوگ جو ہے پھر ڈھول تاشے کے ساتھ یہاں مکہ پہنچاتے تھے۔ تو شاید ذکر آیا ہے کہ اس سے پہلے جب ایک عبدالعزیز بن سعود تھے، ان کی جب حکومت آئی تو پورا یہاں سے اور مدینہ اور پھر یمبو وغیرہ سب ان کے قبضے میں آ گیا، تو انہوں نے لکھا ترکی حکومت کو، مصری حکومت کو، اور کہا کہ دیکھو اللہ کے فضل سے ہم یہاں، اللہ نے ہمیں یہ یہاں کی حکومت دے دی ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ محمل جو آپ بھیجتے ہیں، محمل کے معنی لادنے کی، لادنا یعنی گویا وہ اونٹ پر لادتے تھے کعبہ شریف کے غلاف کو، اس کے ساتھ جو بدعتیں ہوتی ہیں وہ بدعتیں آپ ہرگز نہ کیجیے گا، اور یہاں بھی ان بدعتوں کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سال بڑے ہی اطمینان سے غلاف کعبہ آیا، نہ کوئی ہنگامہ، نہ شور، نہ ڈھول، نہ تاشا، ورنہ باقاعدہ ڈھول تاشا میوزک پورے راستے بھر بجاتے آتے تھے لوگ۔ تو کہتے ہیں رفعت پاشا جدے کے راستے میں دائیں بائیں بہت سے قلعہ تھے، اور اس قلعے میں فوجی لوگ رہتے تھے۔ دائیں بائیں بہت سے قلعہ تھے جن میں ترکی فوجیں رہتی ہیں، اس وقت انہوں نے دیکھا ہوا، اپنے آنکھ کا دیکھا ہوا قصہ بیان کرتے رہتی ہیں۔ اور کچھ اور دوسری جگہیں بھی ہیں جہاں شریف مکہ کی، ایک تو یہ ہے کہ ترکی فوجوں کا بہت زیادہ اثر تھا، شریف مکہ نام کے تھے، انہی کی مرضی پر چلتے تھے، لیکن کچھ فوج انہوں نے اپنے طور پر رکھا تھا، غیر قانونی پولیس، ان کو غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنے پولیس رکھے تھے، ان کو بھی رکھا گیا تھا اس لیے کہ راستوں میں امن کی حفاظت کریں، مگر یہ لوگ بدوؤں کے حملوں کو روکنے اور چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے اپنی اقامت گاہوں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ باقاعدہ یہ لکھا ہے، آنکھوں دیکھا حال، کہتے ہیں نہیں نکلتے جبکہ گورنر ان کو حکم نہ دے۔
اگرچہ ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہو اور وہ گورنر کہاں ہوتا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اگر حجاج پالان کجاوا وغیرہ ٹھیک کرنے یا کسی اور ضرورت سے اس وقت قابل جدہ سے پرانا راستہ جو ہے بحرہ اور جدہ سے ہو کے آتا تھا، تو بحرہ ایک چھوٹا سا گاؤں یا چھوٹی سی بستی تھی، وہاں کچھ لوگ تھے جو حاجیوں کے کیا نام ہے کجاوے وغیرہ ٹھیک کرتے تھے یا سامان وغیرہ بھی بیچتے تھے کچھ لوگ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی ضرورت سے کوئی حجاج پالان کجاوا وغیرہ ٹھیک کرنے یا کسی اور ضرورت سے قافلے سے پیچھے رہ جاتے تو ان کے سامان لوٹ لیے جاتے، اور جب ان محافظین امن سے کہا جاتا کہ تم لوگ اپنا فریضہ کیوں انجام نہیں دیتے، تو کہتے تھے امر یوک، امر مانے آرڈر، یوک مانے نہیں ہے، یہ ترکی زبان ہے، امر یوک یعنی ہمیں اس کا آرڈر نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کتنا برا عذر ہے جو کہتے ہیں ہمیں آرڈر نہیں ہے، حالانکہ مسلح رہتے تھے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ ان کے پہنچنے سے قبل وہ خاص طور پہ وہ لے کے آتے تھے غلاف کعبہ، رفعت پاشا کہتے ہیں، اور وہ امیر الحج ہوا کرتے تھے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے 17 ذی القعدہ کو جدہ اور مکہ کے درمیان بحرہ میں بدوؤں نے ایک قافلے پر حملہ کر کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو قتل کر ڈالا۔ دیکھیے، بہت سے مردوں اور عورتوں کو قتل کیا، ان کے آنکھوں دیکھا حال ہے، اور جا کر کے جب پہنچے ہیں تو لوگوں نے شکایت کہ ہم مصری خاص طور پہ کہ ہمارے کتنے آدمیوں کو مار ڈالا، یہ سب کچھ کیا، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں۔ فوجیں یا تو شریف کی تھی یا ترکیوں کی تھی، فوجوں کے احکام چلتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بہت سے مردوں اور عورتوں کو قتل کر ڈالا اور بہت سو کو زخمی کیا، اور سب کے مال نقدی اور عورتوں کے زیور لیے۔ اس قافلے میں بہت سے کہتے ہیں جب ہم 29 ذی القعدہ کو مکہ پہنچے تو حجاج نے آ کر حادثے کی اور مال لوٹ لیے جانے کی شکایت کی۔ بہرحال امن اس حد تک مفقود تھا، وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ہر ایک دوسرے سے خائف رہتا تھا، یعنی حاجی سے خائف رہتے تھے۔ حاجی بھی کچھ لوگ آتے تھے کمانے کے لیے ہو سکتا ہے، تو حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، ان کے گھروں میں گھس کر کے مسلح، اور حاجی جہاں ٹھہرے ہوتے تھے جس گھر میں کرائے پر جیسے بھی ہو تو ان کو لوٹ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ حجاج کی خدمت پر مقرر لوگوں کو اور شتربانوں اور اونٹوں کے مالکان سے بھی خطرہ رہتا تھا۔ شتربان اونٹ والے جو کرائے پہ آپ کو مدینہ منی اور عرفات لے جائیں گے یا مدینہ وغیرہ لے جاتے تھے، تو کہتے ہیں اونٹوں کے مالکان سے بھی خطرہ رہتا جو حاجیوں کو کرایہ پر لاتے لے جاتے، بالخصوص مدینے کے راستوں میں حاجیوں کے ساتھ غداری کر جاتے۔ جب پہنچتے کسی علاقے میں تو تمام کچھ چھین لیتے، یہاں تک کہ حاجیوں کے پاس کچھ نہیں چھوڑتے۔ کہتے اتنا ہے کہ ہم اب تم کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، تم جیسے چاہو پہنچو۔ کتنے لوگ راستے میں مر جاتے تھے چلتے چلتے پیدل، کیونکہ جو لوگ چلتے تھے تو لوگوں کو لے کے چلتے تھے، اور یہ لوگ اتار کر کے بھاگ گئے، اب کوئی ایسی سواری مل نہیں رہی تھی، اور جو بھی سواری ملتی ان سے بھی وہی خطرہ۔ تو بھی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ کچھ حاجی لوگوں کو لوٹا اور چھوڑ دیا، مہربانی کی مارا نہیں۔ حاجیوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا کہ ہمیں پہنچا دو، تو انہوں نے غنیمت سمجھا پہنچائیں۔ جب پہنچائے تو راستے میں پہنچ کر کے سب کو کہتے ہیں جو کچھ ہو نکال دو، کہتے ہیں دیکھ لو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ اور یہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی پیشاب کر رہا تھا بیچارہ، اس کا پوتا بڑا تھا، کسی نے سمجھا کہ پیسہ، اس وقت پیسے چاندی کی ہوا کرتے تھے، یہ ورق کتنے ہی ہوتے تھے، کہا اس کو کاٹ کے لے کے بھاگ۔ یہ حالت تھی، سبحان اللہ، خوف اور امن کے بارے میں جو آپ سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں رفعت پاشا کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ مکہ پہنچے، ہم لوگوں کے مکہ پہنچنے سے پہلے قبل بعض مصری حجاج نے مدینہ شریف کے سفر کا ارادہ کیا، جہاں محمل مصری خیمہ زن تھا، یعنی جہاں خیمہ لگائے ہوئے تھے اونٹوں پر لاد کر کے لا کر کے غلاف کعبہ، وہاں اکٹھے ہوئے۔ اور کیونکہ یہ امیر حج تھے رفعت پاشا، اونٹ والوں کو مدینہ منورہ جانے کی اجرت بھی دے دی، مگر انہوں نے ظلم زیادتی کر کے کچھ کو قتل کر ڈالا اور کچھ کو زخمی کیا،
اور تمام معلومات چھین کر بھاگ نکلے، یعنی تیاری کر کے کہ جائیں گے، کہاں ٹھیک ہے لے چلیں گے، ذرا سا آگے پہنچے تو سب کچھ لوٹ لیا۔ حجاز میں مدینے کے راستے میں بدوؤں سے خطرہ اور خوف کی وجہ سے حجاج کے بہت سے قافلے مدینہ منورہ نہ جا پاتے تھے۔ کچھ جا کر، اور آپ نے شاید سنا ہوگا، میں نے کبھی کسی مجلس میں بیان کیا ہے کہ اسی وجہ سے شاید نواب صدیق حسن خان جب آئے تھے تو مدینہ نہیں جا سکے تھے، تو وہاں ہندوستان کے، اب ظاہر بات ہے چپقلش چلتی تھی حنفی شاہ اور اہل حدیثوں میں، اور نواب صدیق حسن خان اہل حدیث تھے، مولانا عبدالحی لکھنوی سے کافی چپقلش چلتی تھی، بحث مباحثہ، تو وہاں یہ چیز اڑا دیا کہ ان کا حج تو ہوا ہی نہیں، مدینے گئے ہی نہیں، یہ چیز باقاعدہ کتابوں میں لکھی ہے، اسی خطرے سے نہیں جا سکے تھے۔ کہتے ہیں حجاز میں مدینے کے راستے میں بدوؤں سے خطرہ اور خوف کی وجہ سے حجاج کے بہت سے قافلے مدینہ منورہ نہ جا پاتے، کچھ جا کر مدینے قریب پہنچ کر کے بھی واپس آ جاتے، ان کے ڈر سے مدینہ نہ جاتے۔ یہ بات گزر چکی کہ صدیوں سے جزیرہ عرب خصوصاً حجاز میں امن ناپید رہا۔ ہاں، جن سالوں میں آل سعود کی پہلی حکومت رہی اس وقت امن کی بہار آئی تھی، پھر ان کے رخصت ہونے کے بعد بدامنی، اب میں نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ کبھی ان کی حکومت ابھری، کبھی دبی ڈوبی، آخر میں ملک عبدالعزیز کے ذریعے سے یہ حکومت بڑھی۔ سن 1919 میں، نہیں 1319 میں ہمارے خیال سے وہ 1924 کی بات ہوگی، تو پھر ان کے رخصت ہونے کے بعد بدامنی کی وہی پرانی روش آ گئی، جس میں بدو لوگ حجاج کو خصوصی طور پر نشانہ بنا کر قتل کر ڈالتے، لوٹ لیتے، یہ وہی ان کا وہی ذریعہ معاش تھا۔ شاہد عیان اور مبتلا خوف و خطر شیخ عبداللہ بن صالح الفریبی، بہت بڑے امام تھے، 40 سال تک امامت کی ہے انہوں نے، لیکن چھوٹے تھے، عمر چھوٹی تھی، نجد سے آ رہے تھے قافلے کے ساتھ حج کرنے، تو قصہ بیان کر رہے ہیں، ابھی شاہ عبدالعزیز کی حکومت نہیں آئی تھی، تو کہتے ہیں، یہ شیخ نے باقاعدہ لکھا ہے، امام مسجد حرام رحمہ اللہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ خوف کے ایام میں نے 3 حج کیے، خوف کے ایام میں نے 3 حج کیے، اور بدو ڈاکوں نے ہمارے اوپر کئی حادثے کیے، اب خوف کے امن میں بدل جانے کے بعد اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے اور اس کے شکریہ کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کہ 1338 یعنی 1919 میں 200 کے قریب افراد پر مشتمل قافلے کے ساتھ حج کے لیے سوار ہوا، بہت بڑا قافلہ بنا کر کے چلتے تھے، اور مسلح بھی خود ہتھیار خریدتے تھے تاکہ وہ حملہ کریں تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے، تو 200 کے قریب افراد پر مشتمل قافلے کے ساتھ حج کے لیے سوار ہوا، مدینہ منورہ کے راستے سے بیت اللہ کا قصد کیا، یعنی پہلے مدینہ منورہ پہنچیں گے، نجد سے آنے والے عام طور پر مدینہ منورہ پہلے پہنچتے ہیں، پھر مکہ۔ ہم نے قبیلوں کے افراد کو جن کے راستے ذریعے ہم نے قبیلوں کے افراد کو جن کے ذریعہ راستہ چلنا آسان ہوتا بہت کچھ، بلکہ استحقاق سے زیادہ دے کر کے اپنے ساتھ بھی لیا، یعنی کچھ لوگ کرائے پہ لیا کہ وہ بدو ہماری حفاظت کریں گے۔ اس اجرت کو خاوہ کہتے تھے کہ خاوہ کا معنی ہے کہ بھائی کو دے رہا ہے، اخ کی طرح گویا، خاوہ کہتے تھے، جسے وہ حاجیوں سے زبردستی فروع کے راستے میں، یعنی مدینے سے 80 کلومیٹر پہلے کا جو قصہ، بعد میں مدینے سے بعد کا قصہ ہے، مدینے کے بعد فرع آتا ہے، پھر اس کے بعد یتما آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ سب کیا نام ہے جو شہر ہیں سب عثمان وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ فرع کے راستے میں لیتے تھے، یاد رہے کہ فرع مکہ اور مدینہ کے راستے میں مدینہ کے قریب کئی بستیوں پر مشتمل لمبا علاقہ ہے، اس میں کھجور کے باغات ہیں، اور وہاں بہت زیادہ پانی بھی میسر ہے، اس حجت سے اجرت دیتے تھے کہ یہ ان کی بستیاں ہیں، ان کو ہم نے اس لیے ساتھ رکھا کہ ان کے ساتھ امن سے چلے جائیں گے، مگر معاملہ الٹا ہوا، ہمارے ساتھ بہت مکر و فریب کیا، فرع پہنچ کر 2 دن وہاں ہمیں روک رکھا، جب ان سے چلنے کو کہا جاتا تو کہتے کہ علاقے کے لوگ جب تک انہیں ہم مرضی کے مطابق کچھ مال نہ دے دیں ہمیں گزرنے نہیں دیں گے،
یہ کہہ رہے ہیں۔ بات چیت کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ہر شخص، ہر حاجی، 200 حاجی میں سے ہر شخص 3 مجیدی درہم، اس وقت مجیدی کے نام سے سکہ چلتا تھا، مجیدی درہم دے۔ یاد رہے کہ ان دراہم کے علاوہ زائد تھا جنہیں ہم نے پہلے ادا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ان کی اپنی بولی ہوئی قیمت پر ان سے اونٹوں کے چارے خریدیں، زبردستی کہتے ہیں چارے خریدو۔ اس کے باوجود رات دن چوری چھین جھپٹ اور زبردستی کر کے ہمارے سامان لے لیے، پھر زبردستی ہم سے طے کردہ دراہم کو بھی وصول کیا۔ بدامنی کی حالت تھی کہ مکہ کے ارد گرد رہنے والے قبائل خود اپنی جان اور مال اور اہل و عیال کا خطرہ محسوس کرتے تھے۔ لٹوروں سے انہیں خوف لگا رہتا تھا، بلکہ وہ خود بھی لٹورے ہوتے، اس لیے ہر ایک دوسرے سے بچاؤ میں رہتا تھا۔ اللہ کے فضل سے میں حرم مکہ کے حدود اور ان کی نشانیوں کی تجدید کی کمیٹی میں کارکن تھا۔ یہ جو آپ بگننگ حرم اور اینڈ حرم دیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ اس وقت اللہ طاقت تھی، اور ہمیں امیر نائب رحمت اللہ علیہ نے ایک کمیٹی بنائی شیخ سبیل کی صدارت میں، اور کہا کہ آپ کچھ لوگوں کو جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو لے کر کے کمیٹی بنائیے، اور پہاڑوں پر جتنے حدود حرم پرانے زمانے اس کے نشان ملتے ہیں۔ اللہ کی قدرت عجیب ہے کہ یہ تو ہم نے اس سے پہلے شاید ذکر کیا ہے کہ حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم کو جگہ بتایا، روایت صحیح ہے، اور جگہ جگہ جہاں بتایا وہاں آپ پتھر رکھ دیتے تھے، اس کے بعد جو بھی آیا اپنا شرف سمجھتا تھا، اس کی تجدید کرتا تھا، یعنی مٹنے نہیں پایا۔ اب بھی ہم پہاڑوں پہ چڑھے، اب 400 سال پہلے جو یہ پرانی بلڈنگ کے چونے اور گارے والے نشانات وہاں جا کر کے ملے، اوپر پہاڑوں پر جہاں اونٹ بکریاں نہیں چڑھ پاتے ہیں، لیکن جہاں نیچے ہوتے وہ گر گیا ہے۔ گرنے کے ساتھ ساتھ وہ گارے کالے، اس میں کچھ کوئلہ ہے کچھ اور ہے، اس طرح پرانا بالکل اسی سے ملایا گیا، تو وہی کیا نام ہے گارے اور چونے سب ملے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے طور پر کوشش کی، کچھ آدمیوں کو کچھ دے کر کے، کہ ہم نے ایک کتاب بھی ترکی سے منگایا تھا، کیونکہ اس کا اصل ہیڈ تو ترکی تھا، تو ہم نے ایک آدمی کو کہا کہ ذرا سا ڈھونڈیے اس کا کوئی نشان ملتا ہے اس کی کوئی پہاڑوں کے نام سے، کہ اس پہاڑ پہ اتنا رکھا گیا اتنا رکھا گیا۔ بہت تلاش کیا نہیں ملا، لیکن یقیناً وہ سرکاری نگرانی میں ضرور ہوا ہوگا، اب انفرادی طور پر نہیں ہوا، کیونکہ ہم لوگ صرف 3-4 باٹل لے کر کے چڑھتے تھے یہ پانی، اور کچھ لوگ وہ لے لیتے تھے کیا نام ہے پنیر اور کیا کیا، اوپر جا کر کے ناشتہ وغیرہ کرنے کے لیے، دوپہر میں کھانے کے لیے مغرب کے وقت اترتے تھے۔ مغرب کے وقت الحمدللہ پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اونچے، اللہ کا شکر اس وقت ہم بھی دوڑتے تھے اس میں، اور گھٹنے کی بیماری بعد میں آئی، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کچھ یہ ہیلی کاپٹر دیا، تقریباً 22 فلائٹ کا انہوں نے انتظام کیا پہاڑوں پر کہ اتنا اتنا لگے گا، تو ہم لوگ 11 فلائٹ گئے، وہ اتار دیتے صبح کو، ہاں ہم چلتے چلتے جہاں کہیں بھی پہنچتے برابر زمین دیکھتے، فون کرتے، اور جدہ چلا جاتا واپس کیا نام ہے ہیلی کاپٹر، پھر وہاں سے آتے اور اشارہ کرتے یہاں اتارو، تو وہاں اتارتے، پھر ہم لوگوں کو اتارتے اوپر پہاڑ سے۔ لیکن بعد میں وہ جو ہے جیزان میں کوئی بیماری آئی تو فلائٹیں ادھر چلی گئیں، اونچے پہاڑوں پہ الحمدللہ ایسا بھی ایسے چڑھیے پھر اوپر جائیے، 2-3 پہاڑ چڑھ کر کے تب جا کر کے اس کے نشانات ملتے تھے، اور ڈھونڈتے رہتے تھے ہم لوگ۔ کتابوں میں پہلے اس کی ریسرچ ہوتا تھا الحمدللہ، لیکن اب وہ پرانے زمانے کا جو نام ہے پہاڑ کا، وہ پہاڑ نام نہیں جانتے ہیں۔ بدو نیچے بستے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ یہاں تم لوگوں نے کبھی نشان حدود حرم کا دیکھا ہے؟ کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم، حالانکہ انہی کے اوپر سے گزر کر کے ہم لوگ ان کے پاس اترے تو زبردستی انہوں نے کہا آج ہمارے یہاں آپ لوگ کھا کے جائیے، مطلب بکرے اور اونٹ اور سب ان کے تھے ذبح،
تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہیں رہتے تھے، نہیں جانتے تھے کیونکہ اوپر نہیں جاتے تھے. تو اس طرح کر کے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پورا ہوا سب کچھ. اور یہ جی پی ایس کے ذریعے سے ایسا اس کو نوٹ کیا ہوا ہے، پہاڑ بھی اگر ہٹ جائے تو وہ جگہ نہیں جائے گی. اب اس کی تجدید اور اس کو نئے سرے سے بنانے کا تو پلان ہے انشاءاللہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بدو ایک دوسرے سے ڈرتے تھے، وہ کیا ایسی جگہوں پر لوگوں نے کہا کہ یہ حدود حرم ہو سکتا ہے. ایسے کنویں کی طرح اوپر کوئی ایسا پتھر گھیرے ہوئے ہیں، تو کسی نے کہا نہیں یہ حدود حرم. ہم نے کہا یہ حدود حرم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو بہت قریب ہے. حدود حرم کے پہاڑ جو ہیں جہاں جہاں معروف ہیں، اور آخر میں 900 صدی ہجری میں شفاء الغرام فی اخبار البلد الحرام، ایک فارسی تقی الدین تھے فاس مغرب کے، انہوں نے پورے چاروں طرف کے جہاں تک پہنچ سکے تھے، سر ہر جگہ نہیں لیکن جہاں تک پہنچ سکے تھے ادھر اس راستے میں، عرفات کے راستے میں، باقاعدہ پہاڑوں کے ذریعے سے انہوں نے بتایا کہ حدود حرم کے اعلام جو ہیں یہ مینارے ادھر اس راستے سے گزرتے ہیں. تو بہرحال تو وہاں ہم لوگ گزرے الحمدللہ. کمیٹی کے بڑے علم و فضل والے علماء علامہ شیخ محمد بن عبداللہ السبیل، شیخ عبداللہ بن منی جو تیسرے چوتھے سال انہوں نے عرفات میں امامت کی تھی، 90 سال کی عمر اب ان کی، اب تو 92 ہو رہی ہوئی، 95. اور شیخ عبداللہ البسام، شیخ عبداللہ السبیل امام حرم، اور وہ نائب بلکہ اس وقت رئیس الحرم ہو چکے تھے شیخ سدیس کی طرح. پھر اس کے بعد شیخ عبداللہ بن منی حیات کبار العلماء کے تھے. شیخ عبداللہ بسام وہ بھی حیات الکبار العلماء کے تھے، بڑی کمیٹی جو ہے علماء کی. تو ان کے ساتھ حدود نشانات کی تحقیق کے لیے ہم مکہ کے اطراف کے پہاڑوں پر چڑھ کر نشانیاں ڈھونڈتے. کتابوں سے نصوص و اقوال دیکھنے کے بعد نشانیاں ملتی تو بڑی ہی تحقیق کے ساتھ ان نشانیوں اور حدود کو نوٹ میں لیتے ہم جہاں کہتے. اور ٹیم جو تھی میونسپلٹی کی تمام آلات سے لیس وہ ہمارے ساتھ چلتی تھی. ہم بتاتے تھے کہ یہاں پوائنٹ رکھو تو وہ رکھ کر کے اس کو نوٹ کرتے تھے. اور ان کا کہنا ہے کہ اگر پہاڑ بھی اٹھا لیا جائے تو اس جی پی ایس کے ذریعے سے اس کو کسی وقت بھی نکالا جا سکتا ہے. بہرحال تو بڑی ہی تحقیق کے ساتھ ان نشانیوں اور حدود کو نوٹ میں لیتے. اور ہمارے ساتھ میونسپلٹی کے انجینئروں کی ایک ٹیم ہوتی، 12 آدمی ہوتے تھے جو کمیٹی کے اشارے پر جی پی سی سیٹلائٹ سے متصل جی پی ایس ہوتا ہے سے پوائنٹ ضبط کر لیتے، پھر انہیں نقشوں پر اتار لیا جاتا. بہرحال حدود حرم کی لائن کی تحقیق کے دوران خصوصاً یمن کے راستے کی طرف بعض پہاڑوں پر ایسی جگہیں ملی جو کنویں کی مڈیر کی طرح پتھروں کو جوڑ کر کے بنائی گئی تھی، جن کو دیکھ کر گمان ہوتا کہ شاید یہ پرانے زمانے کے حدود حرم کی نشانیاں ہیں. کبھی ایسے پہاڑوں پر یہ نشانیاں ملتی جو یقیناً حدود حرم کے لائن سے ہٹ کر ہوتی. اس کے بارے میں انہی مشائخ نے عبداللہ بسام اور شیخ بن سبیل نے تاکید کہا کہ یہ جگہیں حدود حرم کی نہیں ہیں، کیونکہ حدود حرم تعین ہو چکی تھی کہ اس سے آگے 2 میل ہے. تو یہ مڈیر کی کنویں کے مڈیر کی طرح کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ جگہیں بدوؤں نے خوف کے ایام میں اپنے چھپنے کے لیے بنا رکھی تھی، اور رات کو گھروں پر چھاپا پڑنے، یعنی وہ بھی ڈاکو یہ بھی ڈاکو، لیکن ڈرتے تھے ایک دوسرے سے. چھاپا پڑنے کے خطرے سے اسلحہ کے ساتھ آل و عیال کو لے کر ان میں بیٹھ جاتے. کوئی قریب آتا تو اندر ہی سے بندوقوں کا نشانہ بناتے. مرد عورتیں سب بندوقوں کے کو چلانا جانتے تھے. علامہ شیخ سبیل نے رحمۃ اللہ نے بعض بڑے بوڑھوں سے سن کر بیان کیا کہ مکہ کے اطراف کے بدو ایسی جگہوں کو حفاظت گاہ بنا کر رات میں اس میں چھپ جاتے. ساتھ ساتھ اگر پہاڑ کے نیچے حجاج کو پاتے تو تیزی سے اتر کر کے انہیں لوٹ مار کر کے پھر وہیں اپنے کو محفوظ جگہ پر چلے جاتے ہیں. شیخ رحمۃ اللہ نے بتایا کہ بریدہ کے کچھ لوگوں نے ان کو بتایا، بریدہ جو ان کا علاقہ ہے، قسیم کا ایک شہر ہے، لوگوں نے بتایا کہ وہ حج پر آئے تھے رات کے وقت مسفلہ، یہی مسفلہ جس کو آپ آگے چل کر کے جہاں بکری یہ تو سبزی منڈی ہے، اس سے پہلے ہی یہ مسفلہ کا علاقہ، اس سے پہلے جس کو نکاسا کہا جاتا ہے، کہتے ہیں مسفلہ کے کسی پہاڑ کے نیچے اترے
کھانا تیار کیا بیچاروں نے، نیچے پہاڑ کے قریب کھانا تیار کر کے رکھا، کھانا کھانے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اچانک پہاڑ کی چوٹی سے کئی مسلح افراد اترے اور پوری ہانڈی اٹھا کر اپنی جگہ پر لے چلے۔ یہ قصہ یہاں مکے کے اندر، یعنی اس وقت آبادی وہاں نہ پہنچی ہو، لیکن مسلح جس کو کہتے ہیں، یا آپ جب جاتے ہوں گے ادھر تو ایک پل ہے جو کیا کہیں گے اس کو، شہر ابراہیم خلیل سے آگے شہر فلسطین ہے، وہی علاقہ۔ تو کہتے ہیں کئی مسلح افراد اترے اور پوری ہانڈی اٹھا کر اپنی جگہ پر لے چلے گئے۔ وہ ان سے التجا اور لجاجت کر کے کہنے لگے کہ کھانا لے لو، سالن وغیرہ لے لو، مگر ہانڈی ہمیں واپس کر دو، پھر ہم اس میں پکا کے کچھ کھا سکیں۔ انہوں نے ہانڈی واپس کرنے سے انکار کیا، بلکہ دھمکی دی اگر اونچی آواز کرو گے تو بندوق سے مار دیں گے۔ یہ یہاں مکے کے اندر کا ایک قصہ تھا۔ تو میرے دادا کے یہاں یاد آیا تو اس کو بھی ذکر کیا۔ میرے دادا کے چھوٹے بھائی محمد یار خان نے بتایا کہ انہوں نے ہمارے دادا کے ساتھ 17 سال کی عمر میں حج کیا۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ دونوں دادا 1343 میں اسی سال حج کیا تھا انہوں نے، جس سال شاہ عبدالعزیز مکہ مکرمہ کے متولی اور حاکم ہو چکے تھے۔ مکہ کے سابق بادشاہ علی ابن حسین مکہ سے نکل کر جدہ میں پناہ گزین تھے۔ بندرگاہ سمیت پورے جدہ کو خاردار موٹے تاروں سے گھیر رکھا تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے ان کا محاصرہ کیا۔ صرف جو بندرگاہ تھی حاجیوں کی، اسی کا راستہ تھوڑا سا چھوڑا اپنے بھائی فیصل، ان کے جو عراق کے بادشاہ اس وقت، جب بانٹا اس کو، کیا نام ہے، عثمانی حکومت ختم کی تو سب کو تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر دے دیا، چھوٹا چھوٹا ملک بنا کر کے۔ ایک ملک تھا سب کو، اس میں اردن بنا، اس میں سوریہ بنا، اس میں لبنان بنا، اور اس میں پھر عراق بنا، فلسطین تو اسی کے ساتھ تھا۔ بہرحال تو اس وقت کہتے ہیں جس سال شاہ عبدالعزیز مکہ مکرمہ کے متولی اور حاکم ہو چکے تھے، مکہ کے سابق بادشاہ علی بن حسین مکہ سے نکل کر جدہ میں پناہ گزین تھے، اور بندرگاہ سمیت پورے جدہ کو خاردار، چھوٹا سا جدہ تھا، ہم لوگوں نے دیکھا ہے الحمدللہ۔ سن 1966 میں جب ہم آئے تھے تو چھوٹا سا، زیادہ لمبا، زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کے بعد اچانک اللہ کے فضل سے اللہ نے اور زیادہ ترقی دی۔ سب سے پہلے کیا نام ہے، انہوں نے لوگوں کو جن کے پاس گھر نہیں تھے ان کو گھر بنا کے دینا شروع کیا۔ بہرحال موسم حج قریب آ رہا تھا، چونکہ جدہ ہی سے ایشیا سے آنے والے حجاج کا بندرگاہ تھا۔ یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اس وقت ہندوستان میں لکھنؤ میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اور ہمارے بھائیوں نے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے، ملکہ الزبتھ، اس وقت وکٹوریہ جو تھی، ملکہ وکٹوریہ الزبتھ جو اس وقت حاکم تھی ہندوستان کی، اس سے درخواست کی کہ حجاز میں وہابی آیا ہے، ہم سب ہندوستان کے لوگ آپ سے درخواست کرتے ہیں اس کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ اور محمد علی جوہر اور شوکت علی جو لوگ تھے بڑے بڑے لیڈر مسلمانوں کے، جن کا بہت کچھ کارنامہ رہا ہے ہندوستان کے آزاد کرنے میں، وہ چیز یاد کرنے کی ہے۔ لیکن پورے متحدہ ہندوستان میں گھوم رہے تھے کہ اس سال کوئی حج پہ نہ جائے، وہاں بھی جھنڈے کے نیچے حج نہیں صحیح ہے۔ عجیب۔ اس وقت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل حدیثوں کے امیر تھے، انہوں نے لوگوں کو چاروں طرف ان کے پیچھے بھیجا کہ نہیں، اس سال توحید کے جھنڈے کے نیچے حج ہوگا، جو جا سکے جائے۔ تو اس سال وہی ہمارے دادا بھی آئے تھے الحمدللہ۔ تو موسم حج قریب آ رہا تھا، چونکہ جدہ ہی سے ایشیا کے آنے والے حجاج کا بندرگاہ تھا، جدہ ہی بندرگاہ تھا جو حجاز مقدس کے اہم بندرگاہوں میں تھا۔ اس لیے پوری دنیا کے مخالفین عقیدہ نے اعلان کیا کہ اس سال حج ناممکن ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے اعلان کیا کہ جدہ اگرچہ محاصرہ میں ہے، مگر رابغ، لیس، منفذہ، رابغ جو پرانا راستہ جو جدے کا مدینے کا تھا، تو رابغ وہی سمندر کے قریب ہے۔ اب تو انہوں نے سیدھا جو پیارے رسول کے ہجرت کے راستے کو تاریخ سے، سیرت سے دیکھ کر کے وہ طریق الہجرہ بنایا۔ یہ طریق الہجرہ پیارے رسول کے جانے کا راستہ تھا، اسی پر پکی سڑک بنائی۔ لیکن پہلے بہت دور، مکے سے مدینہ جانا ہو تو پہلے جدہ جائیے، جدہ سے پھر راستہ تھا رابغ، مستورہ،
بدر، پھر اس کے بعد فرع، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ آتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ رابغ، لیس، منفذہ اور شعیبہ کے بندرگاہ ہیں اور مکہ تک کے راستے پرامن ہیں، حاجیوں کے لیے مکہ پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ پورا اعلان کیا، اور اب بھی جا کر کے دیکھیں ان کے اخباروں میں شیخ ثناء اللہ امرتسری کا اہل حدیث نام تھا اس کا، امرتسر کے نام سے، اس میں باقاعدہ ان سب کا اعلان ہے، اور رات دن کی چھوٹی بڑی خبریں وہ دیتے تھے لوگوں کا۔ اس کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے بہت سے علماء اور لیڈران جو صحیح عقیدہ سعودی حکومت کے خلاف تھے، انہوں نے سعودی حکومت کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا۔ غیر منقسم ہندوستان کے طول و عرض میں جا کر لوگوں کو حج سے روکتے تھے، اور جگہ جگہ اس مقصد کے لیے کانفرنسیں، سوائے جماعت اہل حدیث کے جنہیں بھائی لوگ غیر مقلد کہتے ہیں، انہوں نے بتوفیق اللہ شاہ عبدالعزیز کی بھرپور ہر طرح سے تائید کی۔ یہاں تک کہ شیخ سبیل نے بتایا کہ ہمیں یاد ہے ہمارے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جس سال شاہ عبدالعزیز آئے بڑی غربت تھی، یہاں غربت بہت زیادہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں، تو 2 جہاز بھر کر کے کپڑے اور گیہوں وغیرہ باقاعدہ دلی کے لوگوں نے، اور دوسرے جن میں حافظ حمید اللہ جو تاجر تھے بڑے، ان کا ذکر آتا ہے، انہوں نے باقاعدہ جہاز میں بھر کر کے بھیجا۔ وہ کافی اللہ کے فضل سے کافی مدد ہوئی۔ بہرحال اس کا شکریہ کا خط میرے پاس ہے، اس کا فوٹو شاہ عبدالعزیز نے لکھا تھا ان کو شکریہ کا خط کہ آپ لوگ الحمدللہ آپ لوگوں نے مدد کی، اور کوئی الحمدللہ آپ لوگ عقیدے والے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایک ہے، اور جو بھائی ہم سے دشمنی رکھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، باقاعدہ اس طرح انہوں نے لکھا ہے۔ ان کو خبر پہنچتی تھی، انہوں نے بتوفیق اللہ شاہ عبدالعزیز کی بھرپور ہر طرح کی تائید کی۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ امیر جماعت اہل حدیث علامہ ثناء اللہ امرتسری نے پورے اطراف ہند میں اپنے نمائندے بھیج کر لوگوں کو حج کی رغبت دلائی، اور تاکید کرتے کہ اس سال صدیوں کے بعد حج سنت رسول کے مطابق ہوگا، جو شخص جا سکے حج پر جائے۔ اس سال دادا نے حج کا ارادہ کیا، دونوں دادا نکلے۔ دادا کے بھائی نے بیان کیا کہ وہ شعیبہ یا لیس کے بندرگاہ پر اترے، مدینے کا راستہ بھی معمون نہ ہو سکا تھا۔ جب دادا لوگ مدینہ کے لیے نکلے اور سن رکھا تھا کہ مدینے کا راستہ بہت ہی خطرناک ہے، بدو قتل کر کے مال و متاع لوٹ لیتے ہیں، تو دادا کے بھائی نے مکے سے تلوار خریدی۔ بڑے پہلوان تھے وہ، بنوٹ وغیرہ جو جانتے تھے، بنوٹ اپنے یہاں شاید کچھ خاص کشتیاں ہیں، دوڑ کود، تو جس کو کراٹا والا بھی اس میں کچھ حصہ ہے اس کا، جو دادا کے بھائی نے مکے سے تلوار خریدی کہ راستے میں بدوؤں سے مقابلہ کریں۔ مدینہ جا رہے تھے، اپنے آگے قافلوں کے لوٹے جانے اور چیخ پکار کی آواز سنی۔ دادا کے بھائی نے اجازت دی، مانگی کہ میں جا کر ان کی مدد کروں۔ دادا نے انہیں منع کر دیا کہ اللہ نے ہمیں سلامتی دی ہے، نکل چلو، بھاگ چلو۔ اور جب میں جامعہ اسلامیہ میں زیر تعلیم تھا 1388 میں ہندوستان گیا، دادا کے بھائی عمر رسیدہ تھے، خود میری شکل صورت بھی کچھ بدل چکی تھی، کیونکہ مدینے میں ہماری داڑھی مدینے میں نکلی تھی الحمدللہ، تو شکل صورت بدل چکی تھی، داڑھی بھی بڑی ہو چکی تھی، مجھے وہ پہچان نہ سکے۔ 2 سال کے بعد یا تیسرے سال میں گیا تھا، جب تعارف کرایا کہ میں فلاں ہوں، تو بار بار بڑے ہی اشتیاق سے مملکت کی خبریں دریافت کرتے اور خوش ہوتے۔ امن کی مثالی حالت سن کر انہوں نے اپنا قصہ یہ بیان کیا۔ اور جب میں گیا تو بیٹھا ان کے پاس، سلام کیا، مولانا کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے مولانا کہاں سے آیا ہو، اپنی زبان میں مولانا کہاں سے آیا ہو، یعنی اپنی زبان میں، تو ہم کہیں ہم فلاں ہیں۔ لوگ ہنسنے لگے، سب تو ایسے دیکھ رہے ہو، وہ تھوڑا اونچا بھی سننے لگے تھے۔ تو میرے بعض عربی قبائلی رفقا نے ہرا پہاڑ کے سامنے شرائع سے آتے ہوئے، جب ہم لوگ اس میں حدود حرم کی تحقیق میں نکلتے تھے، تو یونیورسٹی کے ساتھی بھی تھے ایک اس میں کمیٹی میں، تو ان کے کہتے ہیں ہرا پہاڑ کے سامنے شرائع سے آتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے بائیں جانب واقع ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس قبیلے کی ایک عمر رسیدہ شخص سے، اس قبیلے کے بارے میں، اس قبیلے کے ایک عمر رسیدہ شخص سے میں نے سنا کہ یہ پہاڑ فلاں قبیلے کی ملکیت میں تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی بادشاہت سے پہلے طائف اور عراق سے آنے والے حجاج کا یہی راستہ تھا، یہاں پہنچ کر حجاج کو پکڑ لیتے اور زبردستی ان کے تمام اموال چھین لیتے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ
بولی ہوتی تھی اس پہاڑ کی تو قبیلے کا جو زیادہ پیسہ دیتا وہ خریدتا ہر موسم میں، کیونکہ ان کی ملکیت تھی۔ حاجیوں کو مار کر کے پیسہ اس سے کمانے کے لیے جیسے اور تجارت کے لیے بولی ہوتی ہے، اس طرح اس پہاڑ کو موقع موسم میں یعنی حج کے موقع پر کبھی یہ قبیلہ لے لیتا تھا، کبھی وہ قبیلہ، تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ سب کچھ لوٹ لینے کے بعد حاجی کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ مزید بیان کیا کہ یہ بھی واقعہ ہے کسی حاجی کے پاس کچھ نہیں ملا تو اس کا احرام اتار لیا اور اس پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ اللہ اکبر، کتنا دل کالا تھا ان لوگوں کا۔ دوسرے دن واپس آئے تو دیکھا کہ وہ مر چکا تھا اور جانور اس کے جسم کے کھلے حصے کو جو پتھر کے نیچے نہ تھا کھا چکے تھے۔ پھر بتاتے ہیں اللہ اکبر، کتنا بھیانک دہشت خیز اور دلدوز منظر رہا ہوگا۔ بدامنی کے پہلو سے متعلق گفتگو بڑی لمبی ہے، واقع شدہ حادثات اور واقعات اب تک لوگوں کے ذہنوں میں حاضر و مستحضر ہیں۔ احمد شوقی ایک شاعر ہے، احمد شوقی بھی ایک بہت بڑے عربی کے شاعر ہیں، جو صد الحجاج کے عنوان سے قصیدہ کہا انہوں نے: ضج الحجیج ضج البیت والحرم واستصرخت ربها فی مکۃ الامم۔ کہتے ہیں حاجی چیخ پڑے ہیں لوگوں کے ظلم سے اور حرم مکہ بھی چیخ رہا ہے، مختلف قوموں کے حاجی اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں۔ قد مسھا فی حماک الضر فقد لها خلیفۃ اللہ انت السید الحکم۔ گویا کہ علی کو کیا نام ہے شریف مکہ جو حسین علی حسین تھے یا حسین علی تھے، ان کو خلیفۃ اللہ کہا ہے، کہا کچھ مدد کرو حاجیوں کی، شکایت کر رہے ہیں سب۔ لمبا بہرحال جہاں کی امن، جہاں اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بنائی ہے، تلک الربوع التي ريع الحجيج بها علی الشریف علیہ املک العالم، کہ کس کی یہاں حکومت ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شریف مکہ کی حکومت ہے، جہاں کی اللہ نے لوگوں کو امن دیا، یہاں حاجیوں کو خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال لمبا شعر ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے: الحج رکن من الاسلام تکبرہ والیوم یوشک ھذا الرکن رکن ینہدم۔ حج یہ اسلام کا رکن ہے، لیکن ان کی وجہ سے لوگوں کے ظلم زیادتی کی وجہ سے یہ رکن گر رہا ہے، ڈھایا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ ڈر کے مارے آتے نہیں تھے، بہت کم رہتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے شروع میں ہمارے استاد ڈاکٹر محمد تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیا تھا، ان کو عراق سے بلایا گیا تھا، تو بیان کرتے ہیں کہ صرف 40,000 حاجی تھے 1343 میں انہوں نے الحمدللہ مکے پر قبضہ کیا۔ 44 کا جو یا 1343 کے آخر کا حج تھا، ربیع الاول میں آئے تھے، اور ذی الحجہ جو آخری حج تھا اسی مہینے اسی سال کا، کہتے ہیں صرف 40,000 حاجی، اور سب وہیں جبل کیا نام ہے جبل عرفات کے ارد گرد ہی تھے، پورا عرفات خالی تھا۔ بتا رہے ہیں اسی ڈر کی وجہ سے حجاز کی یہ بری سے بری حالت تھی، مگر اللہ رحیم ودود نے اپنی رحمت نازل فرمائی، اپنے بندے عبدالعزیز بن عبد الرحمن کو ایسا امن قائم کرنے کے لیے بھیجا جس کی مثال خیر القرون ہی میں ملتی، یعنی جو خیر القرون قرن ثم الذین یلونہم، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ میرا زمانہ، پھر صحابہ کرام کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، یہ سب سے اچھا زمانہ ہے، خیر القرون ہی کی مثال مل سکتی ہے۔ اس امر کی تفصیل لمبی ہے، اور ایک امیر شکیب نے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے الارتسامات اللطاف لکھا ہے، اور خاص طور پہ حج کے قصے اور اپنا سفرنامہ اس میں ذکر کیا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز سے پہلے انہوں نے حج کیا، امیر شکیب نے شاہ عبدالعزیز سے قبل حج کیا تھا، بعد میں شاہ عبدالعزیز کے عہد مبارک میں بھی حج کیا، جس میں غیر متصور یعنی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جو امن دیکھا انہوں نے۔ وہ بعض واقعات خوف و خطرے کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر نقص سے پاک ہے، جو گزشتہ حالت کو بدل کر اب یہ حالت لے آیا ہے کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ لینے والوں کے دلوں میں خوف جاگزی کر دیا۔ اب ابن سعود کی حکومت میں مزید امن کے طلب کی ضرورت ہے، یعنی جو آخری حد ہو سکتی ہے امن کی، وہ امن انہوں نے قائم کیا، نہ رہی۔ انسان زیادہ سے زیادہ یہی تمنا کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس امن کی اس نعمت کو قائم دائم رکھے، اس سے اور زیادہ کی امید ہی نہیں کی جا سکتی، اتنا امن۔ یہاں تک لکھتے ہیں بارہ، اور دوسرے اس میں کہتے ہیں کہ ایک تھیلی کسی کی پڑی گری
4 دن تک وہ لوگوں کے پیروں سے ٹھکراتی ہوئی پڑی رہی، کوئی اس کو اٹھا نہیں سکا۔ اس وقت پیارے رسول کے زمانے میں منشدین کے نام سے تھے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ لا یلتقط لقطتها الا منشد او لا یلتقط الا لمنشد۔ مکے کی گری پڑی چیز ہر ایک اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا ہے۔ دوسری جگہوں کا تو آپ لے سکتے ہیں، سال بھر اس کو پہچنوائیں، اگر سال بھر کے بعد نہیں ملا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے، لیکن مکے کی گری پڑی چیز، کوئی بھی چیز ہو، دراہم ہو، پیسے ہو، چشمہ ہو اور کچھ ہو، لے جا کر کے اس کو امانات میں رکھا جائے۔ منشد تو وہ جو ہے انہوں نے اس زمانے میں رکھ رکھے تھے، اور وہ تھیلی جس میں کئی ہزار درہم تھے یا دینار تھے، جو بھی ہو، وہ تھیلی اٹھا کر کے لے گئے پولیس کے لوگ۔ لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو رات کے وقت، حالانکہ نہ بجلی کا وقت دور تھا اس وقت، سب کچھ اٹھا سکتے تھے، تو کوئی ایسا تو کہتے ہیں اگر کوئی پوچھے کہ وہ کون سے، یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی پوچھے وہ کون سے اسباب و ذرائع تھے جن کے ذریعے اللہ نے امام راشد کے لیے ایسا امن پر قادر بنایا، جس امن کو گزشتہ صدیاں ترس رہی تھی، ہر آنے والا دن پہلے دن سے برا ہی ہوتا جا رہا تھا، تو میری نظر میں سب سے پہلا سبب شاہ رحمت اللہ علیہ کا دین خالص کی خاطر کامل اخلاص تھا، جس دین کو انہوں نے سیکھا تھا، سمجھا تھا، اور اس کا عقیدہ رکھ کر اس پر عمل کیا۔ بے شک اللہ رب العزت نے تمہاری شکلوں اور صورتوں کو دیکھ کر اپنی رضامندی کا معیار نہیں بنایا ہے، بلکہ تمہاری نیتوں اور اعمال کو معیار قبولیت بنایا ہے۔ بے شک آپ متقی، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خاکساری سے مدد طلب کرنے والے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والے اور تمام اعمال میں اخلاص برتنے والے تھے۔ حکومت کرنے سے ان کا مقصد حکومت میں اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے علاوہ اور کچھ مقصد نہیں تھا۔ زرکلی ایک مورخ ہیں اور بہت ہی محقق ہیں، انہوں نے لکھا ہے شاہ عبدالعزیز کے محل میں ایک پولیس، اور محل وہ آپ جائیں گے، معابدہ ایک جگہ ہے، پرانی بلڈنگ ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے بہرحال۔ تو شاہ عبدالعزیز کے محل سے ایک پولیس افسر نے مجھے بتایا کہ میں نے رات کے آخری حصے میں دیکھا کہ شاہ عبدالعزیز فجر سے پہلے کعبہ شریف کے پاس آتے اور صلاۃ وغیرہ پڑھ کے فجر سے پہلے دعا کرتے ہوئے میں نے سنا، اے اللہ، اگر یہ بادشاہ میرے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے باعث خیر ہے تو اسے تو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے باقی رکھ، اور اگر باعث شر و فساد ہے تو مجھ سے اور میری اولاد سے یہ حکومت چھین لے۔ یہ قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں، ان کی کتاب ہے من شیام الملک عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز کے کچھ اخلاقی حالات۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح وہ دعا کرتے تھے، کعبہ سے مل کر کے بیٹھ کر کے کعبہ کے قریب وہ دعا کرتے تھے، کعبہ سے چمٹ کر کے دعا کرتے تھے کہ اگر میری حکومت اور میری یہ بادشاہت میرے لیے عام مسلمانوں کے لیے باعث خیر ہے تو اسے تو میرے لیے میرا اولاد کے لیے باقی رکھ، اور اگر باعث شر و فساد ہے تو مجھ سے اور میری اولاد سے یہ حکومت چھین لے۔ تو یہ انہوں نے نقل کیا، دین خالص کے ساتھ ان کا اخلاص ان کی ایک ایک بات اور ہر گفتگو سے واضح طور پر ٹپکتا دکھائی دے رہا۔ یہ اخلاص خلفائے راشدین کے بعد اس قسم کے مخلص اقوال تاریخ کے کسی خلیفہ اور بادشاہ سے نہیں سنے گئے۔ کہتے ہیں دستوری و قانونی و نظامی و شعاری دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میرا دستور، میرا قانون، اور شاید ایک چیز آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب اقوام متحدہ قائم ہوا، امن کمیٹی ان کی جو ہے، کہتے ہیں امن ہے بہرحال، لیکن بہرحال تو انہوں نے ہر ملک سے اپنا نظام حکومت اور قوانین حکومت طلب کیا، تو انہوں نے ریشمی کپڑے میں کلام پاک کا ایک نسخہ بھیج دیا، اور وہ اب بھی کہتے ہیں اقوام متحدہ کے ایوان میں وہ باقاعدہ بڑی ہی خوبصورت انداز سے محفوظ ہے۔ اور یہ بھی ایک انہوں نے آرڈر دے رکھا تھا کہ یہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بدعت تو ہی ہے، کھڑے ہو کر کے کچھ لوگ کسی کے مرنے پر غم کرتے ہیں، جھنڈوں کو نیچے کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے جھنڈے کو کہا تھا ہمارا جھنڈا نہیں نیچے کیا جائے گا۔ اب تک کہیں بھی کسی اٹھتے ہیں لوگ، اور ان کا آدمی آپ دیکھیں گے فوٹو پر، ان کا آدمی بیٹھا رہتا ہے، لوگ اٹھ کر کے جھک کر کے تھوڑا سا اور اپنا جھنڈا بھی کچھ نیچے کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا آدمی نہیں اٹھتا۔ کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے اس میں فوٹو میں۔ تو کہتے ہیں وہ کہ ہمارا دستور اور قانون اور میرا نظام حکومت
اور میرا خاص نشان وہ شعاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، تو اب یا تو سعادت مندی ملے گی یا سعادت مندی، اب تو یا سعادت مند زندگی ملے گی، اما موتا سعیدہ، یا اس کے بعد ہمیں موت جو ملے گی وہ بھی انشاءاللہ سعادت کی موت ہوگی۔ یہ سلفی بادشاہ بڑے فخر سے اعلان کرتا ہے، انا مبشر بدین الاسلام ونشری بین الاقوام، انا داعیت لعقیدت السلف الصالح، وعقیدت السلف الصالح ہی التمسک بکتاب اللہ وسنت رسولہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حنبلی ہیں، کبھی انہوں نے نام نہیں لیا کہ ہم حنبلی ہیں، باقاعدہ اور اسی پر پوری حکومت کا قیام، فتاوے کا قیام، اور دارالافتاء اور دوسرے جتنے ہیں آپ دیکھ لیجئے ان کے فتوے، کسی مذہب کا اس میں نام نہیں لیتے ہیں، تحقیق کر کے راجح مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں، حدیث کے ذریعے سے، آثار صحابہ کے ذریعے سے، یا اجتہادی مسئلہ تو ائمہ میں سے کسی کا قول لے کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مصلحت کے مطابق یہی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں انا داعیۃ لعقیدۃ السلف الصالح، وعقیدۃ السلف الصالح ہی التمسک بالکتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جاء عن الخلفاء الراشدین، واما ما كان غیر موجود فیہما فارجع الى اقوال الائمة الاربعہ فآخذ منها ما فی صلاح المسلمین۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں دین اسلام کا داعی ہوں، میرا مقصد اسلام کے کو تمام قوموں میں پھیلانا ہے، میں سلف صالحین کے عقیدے کا داعی ہوں، سلف صالحین کا عقیدہ کتاب و سنت پر تمسک اور خلفائے راشدین سے منقول امور پر تمسک کرنا ہے۔ کتاب و سنت اور سیرت خلفائے راشدین میں نہ ملنے کی صورت میں ائمہ اربعہ کے اقوال کی طرف رجوع کر کے جو قول، یہ نہیں کہ حنبلی یا مالکی اور کچھ، جس امام کا قول، جو قول مسلمانوں کی مصلحت نہ ہو اسے اختیار کرتا ہوں۔ اس کے یہی پوری بنیاد ہے یہاں کے ہیئت کبار العلماء، بڑے علماء کی جو کمیٹی ہے، یا دارالافتاء کا بھی یہی عمل رہا ہے۔ پورے طور پر جو ججنگ اور قضا کا جو سلسلہ ہے پورے طور پر اسی پر سب مبنی ہے، اس میں ذرا سا بھی الحمدللہ اختلاف نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے سنہرے اقوال ہیں جو شاہ عبدالعزیز کے قلب مومن کے سے نکلے، جو اپنے رب پر توکل، مکمل توکل رکھتے تھے اور اسی پر بھروسہ کرتے تھے۔ ان بڑے اسباب میں آپ کا عزم و یقین اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں سختی اور مستقل مزاجی ہے۔ فرماتے ہیں اسم وی الاخوہ اندی امران، ان لوگوں کو مخاطب کر کے، جو لوگ رات دن لوگوں کو کاٹتے مارتے بدو لوگ، ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرے پاس، اس کا ترجمہ سن لیجئے، بھائیو سنو، میرے سامنے دو چیزیں ہیں، ان دونوں کے بارے میں میں کبھی تہاون اور بے عملی کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا، یعنی سستی یا بے عملی کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا، اور جو بھی ان دونوں کے بعد کی بال برابر بے حرمتی کرے گا اس کو بیان اللہ فنا کرنے میں میں ہرگز سستی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص کتاب اللہ اور سنت رسول کی، توحید کی بے حرمتی کرے گا تو ہم اس کو فنا کر دیں گے۔ پہلا مسئلہ کہتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہت جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے، یہ بادشاہت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تفرقے کے بعد عربوں کو متحد کیا، یعنی ان کے انڈر میں جو تھے، ذلت کے بعد انہیں عزت بخشی، قلت کے بعد انہیں کثرت دی، اس کے دفاع اور تحفظ میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دوں گا۔ امن کے قیام کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کا نظام اور دستور کتاب و سنت پر عمل رکھا، اور جب اقوام متحدہ نے ممبران حکومت سے طلب کیا کہ وہ سب اپنے دستور کا ایک ایک نسخہ بھیجیں، تو شاہ، میں نے پہلے لکھا بھول گیا ورنہ، تو شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقوام متحدہ کو جو خطاب کیا اس میں صاف اور واضح الفاظ میں کہ قرآن کریم ہماری حکومت کا قانون اور دستور ہے، ملک العادی مرجع جو ہے اس کا وہ ہے الملک عبدالعزیز امت فی رجل۔ دنیا جانتی ہے کہ ماقبل اسلام جاہلیت کے زمانے میں امن اور گمراہی کی حالت بہت ہی بری تھی، لیکن اللہ نے کتاب و سنت پر عمل کرنے سے صحابہ کرام کے زمانے میں، پھر اس کے بعد اور بہت سی چیزیں ہیں جو یقیناً اپنے ایک بچے کے بارے میں ان کا ذکر ہے کہ کسی بچے کو اس نے مار ڈالا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے اس کو نافذ کرو، اور شہید قتل کیا گیا وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے انشاءاللہ پھر دیکھیں گے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ میں انگلیٹ کرانے والا ہوں، میں اپنی بیوی سے اختلاف چل رہا ہے،
میرا اپنی بیوی سے اختلاف چل رہا ہے جبکہ میں 4 بچوں کا باپ ہوں اور میں اپنی خطاؤں اور کمیوں کی معذرت بھی کر چکا ہوں، مگر میری بیوی نے مجھ سے کیا جدائی اختیار کر لی، اب وہ مجھ سے طلاق مانگتی ہے، بلکہ میں اپنے بیوی بچوں کو ملنا چاہتا ہوں جبکہ وہ سال کا انتظار کہتی ہے کہ میرا نکاح قائم رہے گا سال بھر۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ کہتی ہے سال بھر، اس کے بعد آپ ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا یا کیا ہے؟ بہرحال دیکھیے، اگر وہ واقعی آپ کی غلطی ہے، آپ نے طلب کیا، اس سے معافی مانگی اور کچھ، اور کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں مستقبل میں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو، گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میاں بیوی میں جب اختلاف ہو جائے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فیصلہ کرنے والے ان کے گھر والے لڑکی کے اور شوہر کے گھر کے لوگ، بڑی عمر کے لوگ چھوٹے نہیں، اکٹھا ہوں اور پھر فیصلہ کریں، صلح کرانے کی کوشش کریں۔ واقعی اگر عورت اس معنی میں ہے کہ یہ نفرت کر رہی ہے آپ سے، تو پھر وہ طلاق نہیں مانگ سکتی آپ سے، خلع کر سکتے۔ خلع کا معنی جو مہر آپ نے دیا، آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ پیار رسول کے سامنے کا قصہ ہے کہ ایک صاحب آئے اس طرح کا، تو انہوں نے، ان کی بیوی نے کہا کہ لا یجتمع راسی و راس فلان، ہمارا ان کا سر اکٹھا ہی نہیں ہو سکتا۔ پیار رسول نے کوشش کی کہ نہیں، صلح کرنے کی، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو بالکل ناپسند کر رہی ہوں۔ تو پیار رسول نے فرمایا کہ جو مہر دیا تھا انہوں نے بغیچہ تمہیں مہر میں دیا تھا، اس کو واپس کرو گی؟ کہاں واپس کر دوں گی؟ وہ زیادہ ایک روایت میں کہ اگر کچھ اور مانگے، یعنی دیکھیں کراہت اور ناپسندگی کا اظہار، اور کچھ مانگے تو اور دے کر کے میں ان سے چھٹی لے لوں گی۔ پیار رسول نے فرمایا اما الزیادۃ فلا، زیادہ نہیں دینا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خلع کی صورت میں عورت سے مہر لیا جا سکتا ہے، تو آپ مہر لے کر کے ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کو بچوں سے شاید محروم ہونا پڑے گا، اور باہر یورپ اور دوسرے غیر مسلم ملکوں میں رہنے کا یہی نقصان ہے کہ بچوں کو دیکھنا بھی شاید وہ اگر نہ چاہے تو آپ کو دکھا نہیں سکتی، اور بچوں کو جیسا چاہے گی پالے گی، آپ کو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس میں دخل ڈالا تو پولیس آپ کو جیل میں ڈال دے گی۔ اس وجہ سے بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہاں سے نکالے، جائیں کئی ملکوں میں اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے وہاں جگہ ہے، اور لیبیا اور مغرب اقصی اور یہ سب، ان کے 2 پاسپورٹ ہیں، ہم بار بار گئے، ان کو کہا یہاں سے نکلو، بہت سے لوگ الحمدللہ کافی لوگ نکلے، کئی لوگوں نے شکریہ ادا کیا اور جا کر کے مغرب اقصی میں انہوں نے اپنی دکانیں کھولی۔ ایک صاحب ہیں جو بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے، ہمارا آپریشن ہوا تھا تو 80 کلومیٹر روزانہ مفت میں، ان کی ایک کمپنی تھی گاڑیوں کی، جو کرائے کی گاڑیوں کی، تو مفت میں ہمیں لے جاتے تھے، تقریباً 20 دن تک لے جاتے تھے، تو وہ بھی چلے گئے، لیکن کہتے ہیں ہم نے پاسپورٹ رکھا ہے نگرانی کے لیے، یہاں بھی چل رہی کمپنی وہاں بھی، تو کوئی ایسا کام کیجیے اللہ تعالیٰ بہرحال۔ ما ہوا کیفیت رفع الولد او طفل فی الصلاۃ، کیا ہے؟ لہو بکر هل يجوز ان ترک لرفع، بھائی پوچھ رہے ما ہوا کیفیت رفع الولد او طفل فی الصلاۃ هل يجوز ان ترک لرفعه؟ الان الآن أسهل شيء لمن يحمل الطفل في الصلاة أن يحمل هكذا، يحمل ويضع يده على الصدر ويقرأ الفاتحة، ثم إذا أراد أن يركع الظهر يضع، لكن إذا كان الطفل ملتصق معك يجوز لك أن تقرأ، أن تمسك بيد واحدة وبيد الثانية على الركبة إن شاء الله. لكن عند السجدة كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه ركوع لم يأتي فيه ذكر الركوع، لكن السجدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها أمامة بنت زينب وكانت جالسة، ولما أراد أن يقوم كان يحملها صلى الله عليه وسلم۔ اس کو کھل کر کے حنفی مذہب میں اس صلاۃ کو باطل کہا گیا ہے کہ یہ صلاۃ جائز نہیں ہے۔ ہم نے اردو میں ایک پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کو اٹھانے کی جو سنت ہے نماز میں، عورتیں ہیں نماز پڑھ رہی ہیں، کیسے اٹھائیں؟ یہی آسان طریقہ ہے کہ ہاتھ یہاں رکھیں اور ان کو دبا کے رکھیں، یا کندھے پہ ایسے رکھ لیں، سو رہا ہے مان لیجئے، لیکن رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے نیچے ڈال دیں، اور پھر بھاگنے کا خطرہ ہو، گم ہونے کا اور آپ کے نماز توڑنے چھوڑنے کا، تو اس کو اٹھا کر کے
پیارے رسول اسی طرح امامہ بنت زینب کو اٹھا کر کے امامت بھی کرتے تھے، لیکن کھل کر کے میں نے کہا حنفی مذہب میں کہا ہے کہ یہ صلاۃ باطل ہے، کیونکہ اس میں عمل کثیر، اللہ معاف کرے ان سب کو جنہوں نے یہ بات، بہت بڑا ان کا 32 نہیں 50 دانت ان کے منہ میں ہوں گے، اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں پیارے رسول کی حدیث کے ہوتے ہوئے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ولو انك مامون والامام قرأ آية فيها سجدة ثم كبر ولكن انت في الخلف بعيد لا رأيت الامام وما رأيت الامام فماذا تفعل؟ هل تركع وتسجد؟ اولا يحصل الخطأ بان الناس ما يعرفون ان هذه آية السجدة، فالامام يذهب في السجدة وهم يروحون في الركوع، لكن طريقك انك تقتدي بمن امامك، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يعني أن تقدموا أنتم وأتموا بي كما أفعل أركع وأسجد إلى آخره، والناس الذين وراءكم ولو لم يروني فهم يأتمون بكم، أنتم قمتم أنتم سجدتم فينظرون ويسجدون، والناس عامة في الحقيقة ما عندهم خلفية والعلم، لكن مع ذلك ينبغي أن يروا قدامهم هل وقعوا في السجدة؟ نعم يقعوا في السجدة، لكنهم يروحون في الركوع ثم بعد ذلك الامام لما يقول سمع اللہ لمن حمدہ يقومون۔ یہاں سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر امام نے آیت سجدہ پڑھی، جیسے آج جمعہ کا دن تھا، شاید پڑھا تھا کہ نہیں انہوں نے تتجافا جنوبہم سے پہلے، تو وہ سجدہ جو ہے وہ سجدے میں گئے اور ہمیں معلوم نہیں، تو ہم رکوع میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ نہیں، آپ کو دیکھنا کہ آپ سے امام سے پیچھے والی پہلی صف دوسری صف سب ایک دوسرے کے پیچھے والے آگے والے کو دیکھ کر کے کریں گے۔ دیکھا پہلی صف والے امام نے سجدہ کیا، سجدے میں گئے، آپ نے دوسری صف تیسری صف میں رہے، آپ دیکھے، فوراً آپ کو کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے نہیں کیا، غلطی ہو گئی، رکوع میں چلے گئے، پھر اٹھے اور پھر اس کے بعد امام صاحب کے پیچھے آپ نے سجدہ کیا، تو انشاءاللہ صلاۃ کو صحیح مانا جائے گا، اور وہ سجدہ جو آپ کا فوت ہوا ہے اس کا کوئی یعنی کفارہ کا معنی یہ ہے کہ سجدہ سہو یا اس کے لیے کوئی آپ کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ امام اگر غلطی کریں اور وہ سجدہ سہو کریں تو ماموم کریں گے، ماموم اگر غلطی کر دے مقتدی تو وہ الگ سجدہ سہو نہیں کریں گے۔ شیخ صاحب عمرے کا طواف کرتے ہوئے کندھا ننگا کرنا بھول گئے، طواف مکمل کر کے عمرہ مکمل کیا، کوئی حرج تو نہیں؟ انشاءاللہ بھولنے پر، اگر واقعی آپ بھولے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ربنا لا دعا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ اور ہماری پکڑ نہ کر، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد فعلتو، یعنی ہم نے معاف کر دیا۔ تو جو بھول کر کے کام ہوا، وہ بعض کام تو جس کے بارے میں متفق علیہ ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ ننگا کرنا بھول گئے، اب وہ وقت نکل گیا، دوسرا طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وہ طواف صحیح ہے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح آپ اگر رمل کرنا بھی بھول گئے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، رمل بھی سنت ہے، بھول گئے تب بھی انشاءاللہ آپ کا عمرہ صحیح ہے انشاءاللہ۔ شیخ انڈیا میں کچھ لوگ آپ نے اپنے کو سید کہتے ہیں، کیا انڈیا میں سید ہیں؟ دیکھیے، کسی کو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے کی نسب نامے میں یعنی گویا جرح کریں گے کہ یہ تو سید نہیں ہے، کیسے سید پکارے جاتے ہیں؟ کوئی بن گیا، کوئی حرج نہیں ہے، اس بنا بھی ہو تب بھی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جانتے ہیں آپ کی پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیلے گئے، مدینے سے نکل کر کے، مکے سے نکل کر کے جہاد وغیرہ، ان کی اولاد پھیلی، محمد بن قاسم وغیرہ کے فوج کے ساتھ ہندوستان بہت سے صحابہ بھی پہنچے تھے، خانہ میں صحابہ کی قبر ہے کہتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں، اور اس کو ہم بعید نہیں سمجھتے ہیں کہ سید یعنی حضرت حسین کے خاندان کے، حضرت حسن کے خاندان کے لوگ وہاں الحمدللہ ہوں گے۔ حضرت حسین کے خاندان، حضرت حسن کے خاندان کو سید کہا جاتا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا بچہ، ایک مرتبہ لڑکے آ رہے تھے، کچھ کپڑا پہنے، فاطمہ نے کپڑا کوئی اچھا پہنا دیا تھا، تو آئے پیارے رسول خطبہ دے رہے تھے، تو گرتے پڑتے آ رہے تھے، تو پیارے رسول نے دوڑ کے اٹھا لیا اور کہا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے،
وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ مسلمانوں میں اختلاف کے وقت دونوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ وہی حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو ہوا اختلاف، اس سے پہلے حضرت علی کے بعد جو ان کو لوگوں نے خلیفہ بنایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں میں اختلاف نہیں چاہتے ہیں، حضرت معاویہ کے حق میں ہم دستبردار ہو جاتے ہیں۔ تو سید کہاں کوئی کہہ رہا ہے تو اس کو کہیں آپ۔ کچھ لوگ تو واقعی بن جاتے ہیں، جیسا کہ ہمیں بتایا کسی نے کہ علی گڑھ میں کوئی نہ کوئی نسبت رکھتے تھے، ایک صاحب تھے ہمارے پہچان کے ہیں، اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ رشتہ دار